السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں اخلاص۔ انسان کا ہر عمل اس کے اخلاص پر موقوف ہے۔ نیت اور اخلاص، اس کی نیت اچھی ہو، خالص ہو، تبھی وہ عمل قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل نجد کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال پراگندہ تھے۔ ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے لیکن جو کہہ رہا تھا اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا۔ اس نے آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ اور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ تم نفل نمازیں پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے میرے اوپر؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ نفل روزے رکھو۔ اور کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کرو۔ پھر وہ آدمی واپس جانے لگا اور کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے سچ مچ میں ایسا کیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ صدقہ کرنے میں اخلاص۔ حدیث جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اس دن اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے چھپا کر صدقہ کیا ہو، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کے کام برائی کی ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حج کرنے میں اخلاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں معصیت کا ارتکاب نہ ہو، گناہوں کا ارتکاب نہ ہو۔ اس کے اندر اخلاص کی طرف اشارہ ہے کیونکہ شرک اور ریا یہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے وہ بچا رہا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ شہادت کے طلب کرنے میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر دے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں 1 دن اور 1 رات سرحد پر قیام کیا تو اس کے لیے 1 مہینہ دن میں روزے رکھنے اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور جس شخص کو سرحد کی حفاظت کرنے کے دوران موت آ گئی تو اس کے لیے وہی ثواب ہے اور اس کے لیے روزی جاری کر دی جائے گی اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کے لیے سامان تیار کیا تو اس کو اس کے مثل اجر ملے گا اور اس غازی کے اجر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ جہاد میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں زخمی شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا جس کا رنگ خون کا ہوگا، مگر اس میں خوشبو مشک کی ہوگی۔ توبہ میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غرغرہ
یعنی موت کے وقت کی آواز جو ہوتی ہے تو اس سے پہلے جس نے اللہ سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ وہ راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ پھر اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 اس طریقے سے پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ چنانچہ وہ اس عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے درمیان اور توبہ کے درمیان بھلا کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ فلاں سرزمین میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی سرزمین میں نہ لوٹو، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا وہاں سے۔ وہ چلا یہاں تک کہ جب آدھے راستے میں پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔ پھر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ وہ اللہ سے توبہ کر کے آیا ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنا حکم بنایا۔ اس نے کہا، دونوں زمین کے درمیان کا فاصلہ ناپو اور جس کی طرف وہ زیادہ قریب ہو اس کا اہل مانو۔ چنانچہ انہوں نے ناپا، پیمائش کی اور اس کو اس سرزمین سے زیادہ قریب پایا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کو لیا۔ سبحان اللہ! اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اگر انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ کس طریقے سے اجر مرتب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، توبہ استغفار کرنے والا بنائے، اور اپنے ہر عمل میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ اخلاص کو خالص کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔